رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ رمضان کی ساری فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک جو اللہ تعالی ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اسی قرآن پاک کے 6 پارے میں، جس کا نام لا يحب اللہ ہے، اس پارے کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالی بری بات کا اظہار پسند نہیں کرتے ہیں مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم کو حق دیا گیا کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرے۔ جو کچھ ظالم نے ظلم کیا ہے اس کا اظہار لوگوں سے کرے اور ظالم کے خلاف بد دعا کریں اور ظلم سے بچنے کے لیے ایک قانونی تدبیر کو اختیار کرے۔ اگر ظالم کو ظلم سے نہیں روکیں گے، ظالم میں ہمت بڑھے گی اور بہت سارے لوگوں پر وہ ظلم کرتا ہوا وہ آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے اس ظلم کو روکنے کے لیے ظالم کی برائی بیان کرنا، اس کے غیر قانونی کرتوتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی پارے کے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسولوں کے متعلق وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، لیکن ہر پیغمبر ہر رسول کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے رسول بھیجے جن کو اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں۔ تقریباً قرآن پاک میں 25 پیغمبروں کا ذکر موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے رسول ہم نے بھیجے ہیں جن کو ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 پیغمبروں میں سے رسولوں کی تعداد وہ 315 ہے۔ اس طرح پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ان کے واقعات کو غور سے پڑھیں گے، بہت کچھ رہنمائی ان سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اسی پارے کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ المائدہ۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورے کو سورہ المائدہ کیوں کہتے ہیں؟ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، ایک ایسا دسترخوان جس کے اوپر ماکولات، مشروبات، کھانے پینے کے مختلف قسم کی چیزیں موجود ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، ان کے ساتھی حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے ایک دسترخوان اتارنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ جب انہوں نے فرمائش کی عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کے فرمائش نہ کریں بلکہ اللہ سے ڈریں، تو انہوں نے اصرار کیا قالوا نريد ان نأكل منها
वतत्मइन्न क़ुलूबुना व नअलम अन क़द सदक़तना व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन। उन्होंने इसरार किया कि हम उस दस्तरखान से जो आसमान से उतरे हम उससे खाना चाहते हैं ताकि हमारे दिलों को इत्मीनान मिले। इस तरह बार बार उन्होंने इसरार किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और आसमान से एक दस्तरखान को उतारा। लेकिन अल्लाह ने एक शर्त लगा दी, जो कोई आदमी इस दस्तरखान के उतरने के बाद हमारी नाशुक्री करे, नाफरमानी करे, एक शर्त ये थी कि उस दस्तरखान से जितना भी आप खाना चाहें खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन किसी चीज को आप उठाकर छुपाकर नहीं रख सकते। अगर कोई उठाकर छुपाकर रखेगा तो क्या होगा? फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन। मैं ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया में किसी को भी, आलम में किसी को भी ऐसी सजा नहीं होगी। तो तफसीर के अंदर वाक़या लिखा है, उस बनी इसराइल में कुछ लोगों ने दस्तरखान से खा पीने के बाद कुछ चीज को उठा कर रखा, अल्लाह का अजाब उन पे नाजिल हुआ, वो बंदर की शक्ल हो गए और उसी हालत में वो मर गए, खत्म हो गए। इसी वाक़ये की वजह से इस पूरे सूरे को सूरे अल माइदा नाम रखा गया है। इसी तरह इस आयत में अल्लाह ताला एक आयत में फरमाते हैं, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल कर दिए गए। चौपायों में जो दरिंदे होते हैं और कुछ मवेशी होते हैं, जो जानवर चौपाए जुगाली करते हैं, जिनके नोकीले दांत कुचलियां नहीं होते हैं, ऐसे जानवरों को खाना हलाल है। जिन जानवरों के कुचलियां होते हैं जो चीर फाड़ कर दूसरे जानवरों पर हमला करते हैं, ऐसे जानवरों को अल्लाह ताला हराम करार दिए हैं। इसी तरह परिंदों के अंदर जो परिंदे अपने पंजे से शिकार करके दूसरे परिंदों के ऊपर, दूसरे जानदारों पर हमला करके खाते हैं, ऐसे तमाम परिंदों को भी अल्लाह ताला हराम करार दिए हैं। और अल्लाह ताला एक आयत में इरशाद फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुर्दार तुम्हारे लिए हराम किया गया है, और इसी तरह खून और खिंजीर का गोश्त और उस जानवर को जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबाह किया गया हो, वल मुनखनिक़तु, जिस जानवर को गला घोंट कर मार दिया जाए, वल मौक़ूज़तु, जिस जानवर को चोट लगकर मर गया हो, और इसी तरह वल मुतरद्दियतु, जो जानवर ऊंचे मकाम से गिर कर मर गया हो, वन नतीहतु, और वो जानवर जो दूसरे किसी जानवर के सींग की वजह से, मारने की वजह से मर चुका हो, तमाम जानवर को अल्लाह ताला हराम करार दिए हैं। और ये हलाल और हराम का जो ताल्लुक है, ये सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला जिसके खाने से इंसानों को नफा हो, फायदा हो, अल्लाह ताला उसको हलाल करार दिए हैं। हलाल का मतलब ये है कि जिसको खाने से इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ ये अहकामात मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अक़वाम आलम के लिए, तमाम इंसानियत के लिए किस चीज को खाना है, किस चीज को नहीं खाना है, जहां पर अल्लाह ताला जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका कुरान के जरिए से हमें सिखाते हैं, वहां पर
کھانے پینے کے چیزوں میں بھی کس چیز کو ہمیں کھانا ہے کس چیز کو نہیں کھانا ہے اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے ہیں. حلال اس کا تعلق جو ہے صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ ہر ایک بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. خاص طور سے ان واقعات کے اندر ہمیں ان آیات کے اندر غور کریں گے. جس جانور کو گلا کھول دیا گیا ہو تو اس کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ خون اسی کے اندر رک جائے گا. جو جانور اوپر سے گر کر مر جائے تو اس کے اندر بھی خون جو ہے اسی کے اندر رک جائے گا. کسی بھی جاندار کے اندر خون ایک ایسی چیز ہے جو اس جانور کے تمام بیماریاں خون میں ہی ہوں گے. تمام بیکٹیریا جو بھی نقصان دہ چیز ہے خون ہی کے اندر ہوگی. جب اس کو ذبح کر دیں گے ذبح کرنے میں 4 رگیں گلے کے اندر ہوتی ہیں, ایک سانس کی نالی, ایک کھانے کی, 2 خون کے. جب آپ اس کو ذبح کر دیں گے بڑی آسانی کے ساتھ اس جانور سے مکمل خون بہہ کر باہر نکل جاتا ہے. اس کے بعد وہ گوشت جو ہے ایک دم تازہ فریش ہو جاتا ہے جو کھانے کے قابل ہوتا ہے, جس کو مستقل جو ہے اس کو جمع کر کے بھی جو ہے کھا سکتے ہیں. بڑی آسانی سے تمام بیماریوں سے پاک جو ہے وہ گوشت ہو جاتا ہے. تو اس طرح اللہ رب العالمین قرآن پاک کی ایک ایک احکام کے اندر ایک ایک حکم کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کے فائدے کے لیے ان کی صحت کا لحاظ رکھا گیا ہے. تو آج ہمیں قرآن کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اور قرآن پاک کے آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اور اس کے مفاہیم کو اور اس کے مطلب کو جان کر اس کی تفصیلی معلومات اپنے علماء اور ائمہ اکرام سے معلوم کر سکتے ہیں, اور ہر ایک اپنے اپنے مساجد میں قرآن پاک کے احکامات کو معلوم کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر کا بھی انتظام کر سکتے ہیں, تاکہ بار بار ہم تفسیر کو پڑھیں گے معلومات حاصل ہوں گی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہم قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت قرآن میں اللہ